اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں کچھ کردار ایسے بھی ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عشق اہل بیت میں ایسی لازوال داستان رقم کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر مطالعہ کیا جائے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور دین اسلام کو بچانے کے لیے ان کی قربانی دیکھ کر جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک کردار کا نام ہے جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل کی اسپیشل سیریز اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ اکثر یہ بات زبان عام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے رہنے والوں نے خطوط لکھ کر بلایا اور ساتھ چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور رفقا کے ہمراہ کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ میرا اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد اہل علم حضرات کے سامنے کوفہ میں رہنے والے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تابعین کا ذکر بھی موضوع سخن رہے گا، جنہوں نے اپنی جانوں کو اولاد پیغمبر کا صدقہ سمجھ کر قربان کیا اور نسل آدم کے نام ایک پیغام چھوڑ گئے کہ ہم ہیں وہ شیعیان علی کہ جن کا ذکر تا قیامت کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کا پورا نام ابو حجل مسلم ابن اوسجہ الاسدی ہے۔ آپ کا تعلق کوفہ میں مقیم قبیلہ بنی اسد سے تھا اور ابو حجل آپ کی کنیت ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام سے آپ کی گہری دوستی کی ایک وجہ آپ دونوں کا قبیلہ بنی اسد سے تعلق ہونا بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ کی شان میں جہاں کئی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ آپ کی کربلا میں عمر سے منسوب 2 روایات ملتی ہیں، ایک یہ کہ آپ 70 برس کے تھے اور دوسری روایت یہ کہ آپ 86 برس کے ضعیف تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تو مسلم بن اوسجہ نے ان کی ہر طریقے سے بھرپور حمایت کی اور کوفہ میں بسنے والے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت بھی لی۔ مسلم بن اوسجہ جب کوفہ سے باہر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے غرض سے آس پاس کے علاقوں میں بھیجے گئے تو جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا، جس کسی نے بھی ابن اوسجہ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ یہی سمجھے گویا اس نے میری بیعت کی۔ میری بیعت امام حسین علیہ السلام کی بیعت ہے، حسین کی بیعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہے اور رسول خدا کی بیعت خود اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اپنی خاندانی عادت یعنی مکر و فریب سے امام حسین علیہ السلام کے لبادے میں کوفہ کا حاکم بن کر آیا اور حالات نے کروٹ بدلی تو اس نے اپنے ایک جاسوس جس کا نام تاریخ کی کتب میں ماکل بتایا جاتا ہے اسے اس کام پر مامور کیا کہ وہ جناب مسلم بن عقیل کی قیام گاہ کا پتہ لگوائے۔ ماکل نے دنیاوی مال و دولت کی خاطر اس کام کو سر انجام دینے کے لیے حامی بھری۔ اس ملعون نے اسی رات مسجد کوفہ میں عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں بیٹھ کر عبادت کے بہانے لوگوں کا جائزہ لینے لگ گیا۔ اس زمانے میں عام طور پر شیعیان علی اپنی کثیر عبادات کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، جو مسجد میں سب سے پہلے آیا کرتے اور سب سے آخر میں باہر نکلا کرتے۔ ماکل نے دیکھا کہ اس کے علاوہ مسجد میں صرف ایک اور شخص ہی رہ گیا ہے جو عبادت میں مصروف عمل ہے اور وہ شخص تھے جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام۔ اس ملعون کو سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ عبادت میں مگن شخص ہو نہ ہو کوئی پکا امام علی علیہ السلام کا چاہنے والا اور پیروکار ہوگا۔ چنانچہ اس ملعون نے جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کی نظروں میں خود کو شیعیان علی ثابت کرنے کے لیے 3 سے 4 راتیں یہی عمل دہرایا کہ دیر تک ان کے ساتھ ساتھ خود بھی عبادت میں مصروف رہتا اور پھر ایک رات مسلم بن اوسجہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔
مسلم بن اوسجا کا دھیان جب اس کی طرف گیا اور اس کے حلیے کو دیکھا تو پوچھا، تم مسافر نظر آتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جس پر اس ملعون نے کہا، میں شام سے آیا ہوں اور مجھے کوفہ ذوالقلع حمیری نے بھیجا ہے، میں ان کا غلام ہوں، انہوں نے مجھے کچھ مال امام بھی دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کے ساتھ ساتھ ان کی نصرت کروں اور یہ مال ان کی خدمت میں پیش کروں، مگر یہاں تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا جو مجھے ان کے پاس لے جائے۔ مسلم بن اوسجا جو کہ ایک شریف صفت انسان تھے اور منافقوں کے مکر و فریب سے ناشنا تھے، ماکل کی باتوں میں آ گئے اور اس سے کہا، تم بالکل صحیح آدمی کے پاس پہنچ گئے ہو، میں بھی ان کا ایک غلام ہوں، میں تمہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں، اور اسے جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام جو کہ عاشقان اہل بیت تھے ان کے گھر لے گئے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب ہانی مزج قبیلے کی شاخ بنو مراد کے سردار تھے اور ابن زیاد کے نجس قدم جب کوفہ آئے تو جناب مسلم بن عقیل ان کے گھر قیام کر رہے تھے۔ ماکل نے جناب ہانی کے گھر مسلم بن عقیل سے ملاقات کے بعد تمام معلومات عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو فراہم کی، جس کے نتیجے میں جناب ہانی دھوکے سے اپنے ہی قریبی لوگوں کے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ جناب مسلم بن عقیل کو جب اس بات کی خبر ملی تو مجبوراً وقت سے پہلے ابن زیاد ملعون کے خلاف قیام کا اعلان کرنا پڑا، اور انہوں نے مسلم بن اوسجا کو جنگ کی تیاری کے لیے قبیلہ مزج اور قبیلہ بنی اسد کا سپہ سالار مقرر کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ ان قبیلوں کو متحد کر کے مدد کو فوراً پہنچیں۔ پر شاید دین اسلام کو ضرورت تھی سرفرازی کی، اور وہ اہل بیت اور شیعیان علی علیہ السلام کے خون سے لکھی جانی تھی۔ جناب مسلم بن اوسجا کی مدد پہنچنے سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، اور ابن زیاد ملعون نے پہلے انہیں قصر دارالامارہ کے مینار سے پھینک کر شہید کروایا اور اس کے بعد جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام کا سر قلم کیا۔ مسلم بن اوسجا کے دل پہ یہ بہت گہرا زخم تھا کہ ان کی موجودگی میں بھی وہ سفیر امام حسین علیہ السلام کو بچا نہ سکے۔ حالات سے دل برداشتہ ہو کر مجبوراً ایک محفوظ گھر میں پناہ لے لی اور کوفہ کے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اور دوسری جانب ابن زیاد ملعون کا ذہن بھی مسلم بن اوسجا سے بے خبر امام حسین علیہ السلام کی کوفہ متوقع آمد پر لگ گیا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ تاریخ نے لکھنا شروع کیا، پڑھنے والوں نے پڑھا، دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں نے سنا کہ وہی مسلم بن اوسجا جو ظلم کے اندھیروں میں کل تک گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے، کچھ ہی دن بعد قیامت تک کے لیے عشق کی روشن مثال بننے جا رہے ہیں۔ ایک دن مسلم بن اوسجا گھر سے کوفہ کے بازار کے لیے نکلے اور کچھ خریدا۔ وہاں ان کی ملاقات اپنے عزیز دوست حبیب ابن مظاہر علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں تاریخ میں دو روایات پڑھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر مسلم بن اوسجا سے ملے اور پوچھا، یہ تم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کچھ خبر بھی ہے کہ کیا ہونے جا رہا؟ مسلم نے اپنے ہاتھ میں خریدی ہوئی شیشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بازار اپنی داڑھی کے لیے خضاب لینے آیا تھا، اور یہاں آ کر اور لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ سن کر جناب حبیب نے فرمایا، کچھ جانتے بھی ہو یہ جنگ کی تیاری کس کے خلاف ہو رہی؟ حسین ابن علی کے خلاف۔ یہ سننا تھا کہ مسلم نے چونکتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا، حسین ابن علی کے خلاف جنگ؟ جناب حبیب نے فرمایا، ہاں، حسین ابن علی کے خلاف جنگ۔ سنا ہے امام حسین علیہ السلام 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں اور فوج اشقیاء نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اعلان کروایا ہے کہ کوفہ میں رہنے والا ہر جواں مرد اپنی تلواریں، نیزے، تیر اور جو کچھ بھی اس کے پاس سامان جنگ ہے لے کر کوفہ سے فوراً کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، اور جس کسی نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی اور کوفہ میں نظر آیا تو اس کا گھر نظر آتش کر دیا جائے گا اور ان کے گھر کی عزت ہم پر حلال ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ مسلم بن اوسجا
तहश में आ जाते हैं और अपने हाथ में पकड़ी हुई खिजाब की शीशी को ज़मीन पर मार कर तोड़ देते हैं और फरमाते हैं, लगता है अब ये मेरी सफ़ेद दाढ़ी खून से ही रंगीन होगी। करोड़ों सलाम हों असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। दूसरी रिवायत में आता है कि जब हबीब इब्न मज़ाहिर की मुस्लिम बिन औसजा से बाज़ार कूफा में मुलाकात होती है, तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कासिद अपना भेस बदल कर हबीब इब्न मज़ाहिर का पता करते करते उन तक पहुंचता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो ख़त देता है जिसमें वो मदद के लिए बुलाते हैं। और जब मुस्लिम बिन औसजा को पता चलता है तो वो रद्द अमल में यही सब कुछ कहते हैं जिसका जिक्र पहली रिवायत में हो चुका। तारीख़ गवाह है कि मुस्लिम बिन औसजा अकेले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए कूफा से करबला नहीं गए, बल्कि अपनी ज़ोजा और बेटे को भी हमरा लिया, और आपका बेटा भी करबला के शहीदों में से है। मौरख़ीन के बकौल खलफ बिन मुस्लिम अलैहिस्सलाम आप ही का बेटा था। जब मुस्लिम बिन औसजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो उनके कदमों पर हाथ रखकर चूमते जाते और रोते जाते। इमाम मज़लूम ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगाया। फिर मुस्लिम बिन औसजा का किरदार उस रात सामने आता है जिसे शब आशूर कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर इब्न साद मलून से इबादत के लिए इसी रात की मोहलत मांगी, और साथ ही साथ उनका मकसद ये भी था कि अपने असहाब को सूरत हाल से आगाह करें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़रें देख रही थी कि सुबह आशूरा कलमा गो मुसलमान क्या क़यामत बर्पा करने वाले हैं। और इसी वजह से उन्होंने तमाम असहाब को जमा किया और फरमाया, कल जंग यकीनी है और ये लोग सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। मेरा तुम में से जो भी साथ देगा वो यकीनन मारा जाएगा, इसलिए तुम में से जो कोई भी जाना चाहता हो वो जा सकता है। मैं तुम सब पर से अपनी बैत उठाता हूँ, और अगर तुम में से कोई जाने से पहले ये ख्याल रखता है कि इसमें तुम्हारी शर्मिंदगी होगी तो मैं चिराग बुझा देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले, और वादा करता हूँ कि रोज़े क़यामत मैं तुम सब की शिफात का ज़ामिन रहूँगा। और ये कहकर चिराग बुझा दिया, और कुछ देर बाद जब चिराग दोबारा जलाया गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि तमाम असहाब बावफ़ा अपनी तलवारों को अपनी ही गर्दन पर रखे हुए रो रहे और ये पैगाम देना चाह रहे कि आपका साथ छोड़ने से बेहतर है कि हम अपनी तलवारों से ही अपनी गर्दन अलग कर लें। जब ख़ानदान बनी हाशिम अपने अहद वफ़ा का इजहार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कर चुके तो जनाब मुस्लिम बिन औसजा ने कुछ तारीख़ी कलमात अदा किए। ए अबा अब्दिल्लाह हुसैन, आपको छोड़कर ये कैसे मुमकिन है कि अपने अल्लाह के हजूर कोई उज़र पेश किया जाए। बाखुदा कभी नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपने नेज़े और तलवार से दुश्मन को तब तक मारता रहूँगा जब तक कि ये मेरे हाथों से ज़मीन पर गिर ना जाएं, और फिर जब कुछ हाथों में ना रहेगा तो पत्थर मारता रहूँगा। बाखुदा मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगा जब तक मैं अपने खुदा के दिए हुए काम को सरअंजाम ना दे दूँ और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा ना कर लूँ। खुदा की कसम, अगर मुझे पहले से मालूम भी हो कि मैं मारा जाऊँगा, मेरे लाशे को आग लगाकर खाक को हवा में बिखेर दिया जाएगा और मुझे दोबारा ज़िंदा करके ये काम 70 बार मेरे साथ होगा, तब भी मैं आपके दिफा में लड़कर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करूँगा। तो फिर मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि सिर्फ एक बार ही आपकी राह में मारा जाऊँ और हमेशा की इज़्ज़त, खुशी और आला मर्तबा मेरा मुकद्दर बने। फिर रोज़े आशूर आया। मुस्लिम बिन औसजा अलैहिस्सलाम ने सिपाही यजीद पर एक ऐसा तारीख़ी हमला किया कि प्यास की शिद्दत और ज़ईफ़ी के बावजूद भी वो जवान मर्द नज़र आए जो बहादुरी से लड़ते हुए ये कहते जाते थे, अगर तुम लोगों को इश्तियाक है मुझे जानने का तो जान लो कि मैं कबीला बनी असद का शेर हूँ, और अगर अपनी जुल्म और बर्बरियत मुझ पर दिखाना चाहते हो तो शौक़ से दिखाओ ताकि तुम सीधे रास्ते से भटको और अपने खुदा की नाफरमानी करो।
فوج اشکیا نے مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کی دلیرانہ جنگ دیکھی تو چاروں طرف سے ان پر بزدلانہ حملہ کیا۔ زخموں سے چور لڑتے لڑتے جب اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے اور تلوار کا قبضہ ان کے ہاتھ سے چھوٹا تو اپنی تمام تر قوت جمع کر کے مسلم میدان کربلا سے پتھر اٹھاتے اور مارتے، اور بالآخر خون کے بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہمت جواب دے گئی اور گر پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر آپ کے سرانے پہنچے تو جناب مسلم خون میں غلطان تھے اور اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، مسلم میرے بھائی، تمہارا قتل ہونا مجھ پر بہت بھاری ہے، لیکن میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مسلم بن اوسجہ نے کمزور سی آواز میں کہا، خداوند متعال تمہیں خیر کی بشارت دے۔ جناب حبیب نے کہا، اگر میری شہادت قریب نہ ہوتی تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ تم مجھے وصیت کرتے اور جو کچھ تمہارے لیے اہم ہے میں وہ سر انجام دیتا اور دین و قرابت داری کے حوالے سے تمہارا حق ادا کرتا۔ پھر بھی کوئی آخری وصیت اپنی زوجہ اور بیٹے کے لیے ہے تو بتاؤ۔ مسلم بن اوسجہ جو کہ پہلے سے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اپنی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ امام کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، انہیں چھوڑو حبیب، بس کسی طرح انہیں بچا لو۔ میں تمہیں امام حسین علیہ السلام کے حق میں وصیت کرتا ہوں کہ جب تک تمہارے بدن میں جان باقی ہے، خون کے آخری قطرے تک ان کا دفاع کرنا اور کبھی بھی نصرت سے ہاتھ نہ کھینچنا۔ اور یہ کہہ کر شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، خدا آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اے مسلم ابن اوسجہ، اور پھر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 23 تلاوت کی۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم۔ ترجمہ: مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔